حضرت عثمان بن طلحہ کہتے ہیں کہ ہجرت سے پہلے ایک روز مکہ مکرمہ میں میری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو گئی. حضور نے فرمایا اسلام قبول کر لو. کس کو؟ عثمان بن طلحہ کو. اسلام قبول کر لو. میں نے کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، میں نے کہا آپ مجھ سے یہ امید رکھتے ہیں کہ میں اسلام قبول کروں گا؟ اے محمد، میں اسلام قبول کروں گا، میں آپ کا فرما بردار اور میں آپ کا تابع دار بن جاؤں گا. حالانکہ آپ تو وہ ہیں جنہوں نے اپنے دین کی مخالفت کی ہے، اپنی قوم کے دین کی مخالفت کی ہے، اور آپ تو وہ ہیں جو ایک نیا دین لے کر آ گئے ہیں. آپ مجھ سے امید کرتے ہیں کہ میں آپ کا فرما بردار اور تابع دار بن جاؤں گا ان سے؟ ہرگز نہیں، ایسا کبھی نہیں ہوگا. اب وہ کہتے ہیں کہ ان دنوں میں کعبہ شریف جو ہے، کعبہ شریف کا جو دروازہ ہے وہ 2 دن کھولا جاتا تھا، ایک پیر والے دن اور ایک جمعرات والے دن. تو یہ 2 دن دروازہ کھولا کرتا تھا. تو ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور حضور کعبے کے اندر تشریف لے گئے، کیونکہ پیر والے دن اور جمعرات والے دن کعبے کا دروازہ ہم کھولتے تھے. تو حضور اندر تشریف لے گئے. تو جب حضور اندر تشریف لے کے گئے نا کعبے کے، تو حضرت عثمان بن طلحہ کہتے ہیں کہ مجھے بڑا غصہ چڑھ گیا اور میں نے غصے میں آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت باتیں سنائیں اور میں کچھ گستاخی کر گیا. باتوں کے اندر میں نے بہت گستاخی کر دی، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلم کا سمندر جو ان سے ہے وہ ٹھاٹھے مار رہا تھا. اس میں ایک لہر بھی نہ اٹھی کہ ایک لہر ہی اٹھتی، کوئی جوش، غضب، جلال کی. فرماتے ایک لہر بھی نہ اٹھی. حضور بڑے صبر سے نہ میری باتیں سنتے رہے، اور میں جو حرزہ سرائی کر رہا تھا حضور اس کو سہتے رہے جو ان سے. اچھا، اب میرے پاس چابی ہوتی تھی، میں پیر والے دن جمعرات والے دن کعبے کا دروازہ کھولا کرتا تھا، لوگ اندر جاتے تھے. حضور جلدی سے چلے گئے اندر، تو میں نے حضور کو 10 باتیں سنا دیں. حضرت عثمان بن طلحہ کہتے ہیں تو آپ نے نا ایک بات فرمائی. آپ نے فرمایا عثمان، جب میں بدتمیزی کر رہا تھا اور گستاخی اور بے ادبی کر رہا تھا، تو حضور نے فرمایا عثمان، ان قریب وہ دن آنے والا ہے جب تم دیکھو گے کہ یہ کعبے کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی. ان قریب وہ دن آنے والا ہے، اور پھر میری مرضی ہوگی کہ میں جس کو چاہوں یہ چابی دوں گا. اب اس میں بھی حضور نے کئی باتیں اشارتاً پہلی فرما دی. پھر یہ میری مرضی ہوگی، یہ دیکھ لینا کہ یہ چابی میں کس کو دیتا ہوں. یعنی حضور نے بتا دیا ان قریب ایک دن آنے والا ہے، میں نے یہ چابی کسی کو دینی ہے، میری بات یاد رکھنا، اور یہ بھی یاد رکھنا کہ یہ چابی میرے پاس ہوگی. تو عثمان بن طلحہ کہتے ہیں میں تو حیران ہو گیا کہ بھئی یہ جس چیز کی آپ بات کر رہے ہیں. میں نے کہا کیا قریش جو ہیں جس دن یہ چابی کعبے کی آپ کے پاس ہوگی، کیا قریش ہلاک ہو جائیں گے؟ کیا قریش ذلیل ہو جائیں گے؟ کیا قریش کے جاہ و جلال کا جو سورج ہے وہ غروب ہو جائے گا؟ حضور نے فرمایا نہیں عثمان، جس دن یہ چابی میرے پاس اور میرے ہاتھ میں آئے گی نا، اصل تو عزت قریش کو اس دن ملے گی. اصل عزت تو قریش کو اس دن ملے گی. تو خیر یہ بات جون سی ہے یہ گزر گئی جون سی ہے. تو میرے دل میں نا، حضرت عثمان بن طلحہ کہتے ہیں میرے دل میں نا ایک بات بیٹھ گئی کہ حضور نے یہ جو فرمایا ہے نا، یہ میرے دل کے اندر سے ایک، حالانکہ وہ کافر تھے، مگر میرے دل سے ایک آواز آئے، اور انہوں نے بے ادبی اور گستاخی بھی کی تھی. انہوں نے کہا میرے دل کے اندر سے ایک آواز آئے کہ یہ جو انہوں نے فرمایا ہے نا، یہ ایک دن ہونے والا ہے. یہ ایک دن ہونے والا ہے. گر نہ بینت بروز شپرائے چشم چشمہ آفتاب راچے گناہ.
چمگادڑ کی اگر آنکھ اندھی ہو تو اس میں سورج کا کیا قصور، وہ تو اپنی روشنی دے ہی رہا ہے نا۔ میرے دل میں نا ایک یہ بات آ گئی کہ یہ جو بات حضور نے کہی ہے نا، یہ بات ہو جانی ہے۔ ایک 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 خیال میرے دل میں آنا شروع ہو گیا۔ جو میں نے سوچا کہ میں اسلام قبول کر لیتا ہوں۔ کہتے ہیں میرے گھر والوں کو پتہ چلا تو انہوں نے مجھے بڑا ذلیل کیا، بڑی باتیں، بڑے تانے اور مار پیٹ کے اوپر اترا کہ میں نے اپنا ارادہ ملتوی کر دیا۔ میں نے کہا چھوڑو، اسلام قبول کر کے کیا کرنا ہے، یہ تو سارا خاندان ہی میرے خلاف ہو گیا ہے۔ اگر میں حضور کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال لیتا ہوں، یہ تو سارا خاندان میرے خلاف ہو گیا ہے۔ اچھا، اب کچھ عرصے کے بعد جب مکہ فتح ہوا، اب حدیث کے آگے الفاظ سنیں۔ کچھ عرصے کے بعد جب مکہ فتح ہوا تو فتح مکہ کے اوپر حضور نے فرمایا عثمان بن طلحہ کو بلا کے لاؤ۔ آہا، عثمان بن طلحہ کو بلا کے لاؤ، اور مجھے حکم دیا گیا کہ چابی لے آؤ، کعبے کی چابی لے آؤ۔ مکہ تو فتح ہو چکا تھا، 10,000 صحابہ جس جاہ و جلال اور رعب اور دبدبے کے ساتھ مکہ میں داخل ہوئے تھے۔ اب میں گھر گیا اور میں کعبہ شریف کی چابی لے کر آ گیا، اور میں نے وہ ادب سے، کیونکہ اس دن جو کچھ ہو رہا تھا، میں نے وہ چابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دی، چابی لے لی۔ حضور نے مجھ سے وہ چابی لے لی، اور حضور نبی کریم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چابی لے کر نا، حضور نے وہ چابی مجھے ہی دے دی، مجھے وہ چابی پکڑا دی، اور فرمایا عثمان یہ چابی لے لو، خذھا خالدتاً طالدتاً لا ينزع عنہ منک الا ظالم۔ حضور نے فرمایا یہ چابی لے لو، اب یہ چابی لے لو، اور میں نے تمہیں یہ چابی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دے دی۔ میں نے تمہیں یہ چابی، حضور نے کئی سال پہلے انہیں کہا تھا کہ ان قریب اس چابی کا مالک میں ہوں گا، یہ چابی میرے پاس ہوگی۔ وہ آ گئی، اور حضور نے اسی دن ان کو یہ بھی فرما دیا تھا کہ یہ چابی پھر میں کسی کو دوں گا، میں کسی کو دوں گا۔ تو حضور نے کسی صحابی رسول کو تو چابی نہیں دی، اسی کافر کو حضور نے کہا عثمان یہ چابی لے لو، یہ چابی لے لو، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لے لو، میں تمہیں ہمیشہ کے لیے یہ چابی دے رہا ہوں، یہ تم لے لو، اور تم سے کوئی شخص یہ چابی نہیں لے گا مگر وہ جو لے گا وہ ظالم ہوگا۔ اب حضرت عثمان بن طلحہ کہتے ہیں کہ میں وہ چابی لے کر واپس لوٹا تو حضور نے مجھے آواز دی، میں واپس لوٹ کر آیا تو حضور نے فرمایا، یعنی میں چابی لے کر چلنے لگا، میں گھر واپس جانے لگا چابی لے کر۔ حضور نے کہا یہ لو چابی لے لو، جاؤ، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دے رہا ہوں۔ میں چابی لے کر چلنے لگا، اپنے گھر جا رہا تھا تو حضور نے پھر مجھے آواز دی پیچھے سے، حضور نے فرمایا عثمان، تو میں پھر حضور کے پاس، تو حضور نے فرمایا عثمان تمہیں یاد ہے ایک بات ہوئی تھی کچھ سال پہلے، چند سال پہلے ایک بات ہوئی تھی، وہ بات پوری ہو گئی ہے یا نہیں ہوئی؟ جب تم نے کہا تھا کہ کیا قریش اس دن ذلیل ہو جائیں گے، اور میں نے تمہیں کہا تھا کہ اصل تو عزت کا دن ہی وہ ہوگا قریش کا جب یہ چابی میرے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ دے گا جن سے، تو اور میں نے تمہیں یہ بھی کہا تھا پھر میری مرضی ہے کہ میں یہ چابی جس کو چاہوں دوں۔ اب ان کو یاد آ گیا وہی دن۔ اب حضرت عثمان بن طلحہ کے فوراً بولے، فرمانے لگے اشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں یا رسول اللہ آپ ہی اللہ کے رسول ہیں، آپ ہی اللہ کے رسول ہیں۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك بك خير الخلق كلهم
وكل عين أعطى الرسول الكرام بها فإنما اتصلت من نوره بهم. امام شرف الدین بصیری فرماتے ہیں آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی اور رسول جتنے معجزے لے کر آئے وہ تمام معجزے حضور کے نور کی تجلی کا ایک عکس تھا. وَكُلُّ عَيْنٍ أَتَى الرَّسُولُ الْكِرَامُ بِهَا فَإِنَّمَا اتصلت من نوره بهم. یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم.